قاسم نانوتوی کی سوچ کا شاہکار ہے، قاسم نانوتوی کی سوچ کا شاہکار ہے۔ بتاؤ ارے یار ان ملاؤں نے تو نام بھی کر دیا ہے۔ ارے کیا بات بھائی، ان بیچارے ملاؤں نے کون سا پہاڑ کر دیا کہ تم آگ ببولا ہو رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے تمہاری بھینس کھول لی ہے۔ ارے تم بھینس کھولنے کی بات کرتے ہو، انہوں نے تو ہمارے پورے لیول کو کھول لیا ہے، ہمارے معاشرے کو ترقی سے تنزلی تک پہنچا دیا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی مسئلے میں ڈانٹ اڑا کر سیدھی سادھی عوام کو بہلا پھسلا کر ان کے بچوں کی ترقی میں دین بگاڑا کام بگاڑا والا عمل کرتے ہیں۔ ارے فی الحال کیا مسئلہ چل رہا ہے یہ بتاؤ۔ فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کو الگ الگ اسکول اور کالج میں پڑھنا چاہیے۔ اب بتائیے لڑکیوں کے لیے الگ سے کیسے اسکول بنائے؟ ایک تو ویسے ہی کاروبار چل رہا ہے، اب یہ خامخواہ کا خرچ بڑھوا ہے۔ اسکول کالج یوں ہی تھوڑی بن جاتے، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ آتا ہے۔ اور اگر قوم کے زیادہ بڑی جماعتیں ہیں تو مسلم سماج کے اور بھی مسائل ہیں، ان پر توجہ دیجیے۔ آخر عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں تو ان مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ ان عورتوں کی ترقی سے اتنی جلد آپ حضرات کی باتیں میں بہت دیر سے سن رہا ہوں، بلا وجہ مولویوں کو الزام کیوں دے رہے ہو؟ مسئلہ عورتوں کی ترقی سے جنم کا نہیں بلکہ مخلوق تعلیم کا ہے۔ لڑکیوں کو تعلیم سے کون روک رہا ہے؟ مولوی حضرات تو بس یہی کہتے ہیں کہ تعلیم دو مگر مخلوق طریقے پر نہیں بلکہ ان کے الگ مدرسے اور اسکول بناؤ۔ یعنی کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مسلمان 1.5 انچ کا الگ ہی اسکول بنا دیں؟ ارے ترقی یافتہ مریم مالک کے طریقہ تعلیم کو دیکھ لو، وہاں کون سے لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ پڑھتے ہیں؟ وہاں بھی تو مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور پوری دنیا کو پڑھنے کا بچتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں۔ ارے مفکرو، آپ کو تو یورپی تہذیب میں اعلیٰ تعلیم بھی دکھتی ہے، وہاں کا بگاڑ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ان کے مسائل اس قدر پریشان کن ہیں کہ ان کا علاج بظاہر تو خود ان کے دانشوروں کے پاس نہیں ہے، اور ہزاروں نئے نئے مسائل نے تو ان کی سوسائٹی کو بیکار کر دیا ہے، جس کا سبب یہی مخلوق تعلیم۔ مارے بھولنے سب اس مخلوط تعلیم کا سماجی برائیوں سے کیا تعلق؟ برائیاں تو ہر سماج میں کچھ ہے۔ مخلوط تعلیم کا کوئی اور نقصان ہو تو بتاؤ۔ مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، رکو میں امام صاحب کو بلا کے لاتا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہو بلانے؟ فون لگا دو سیدھا۔ ارے علماء کرام کو اس طرح فون لگا کر نہیں بلایا کرتے، جا کر عزت کے ساتھ بلا کر لاتے ہیں۔ تبھی تو ترقی کی طرف نہیں کرتے، موبائل کی ایجاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا جاؤ بلا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی، آپ نے اتنی رات میں یاد فرمایا، کوئی زیادہ اہم مسئلہ درپیش ہے؟ ارے مولانا صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولوی حضرات روز نیا نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی تو کیمرے سے فوٹو کھینچنے کو منع کرتے ہیں، کبھی نیا سال منانے سے منع کرتے ہیں، اور کبھی تو برتھ ڈے بنانے کو منع کرتے ہیں۔ آپ اس میں غلط کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہی دیکھ لو، اس میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ لڑکیوں کے اسکول الگ ہوں اور لڑکوں کے الگ۔ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ بھائی جان، ہم مخلوط تعلیم کو اپنی طرف سے غلط نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس آیت میں مسلم عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں بیک رہے ہیں تو گھروں میں اجڑ گوار مر جائے، تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ارے جناب دھیرج رکھیں، بات تو پوری ہونے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور تعلیم چونکہ انسانی ضرورت ہے اس لیے اس کی خاطر عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ہے، یا ایھا النبی قل یا ایھا النبی
कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ذلك अदना अन युरफन फला युज़ैन। मुलवी तर्जमा करो। लो भाई, आयत का तर्जमा तो आता नहीं, चले हैं एतराज करने। चलो मौलाना साहब तर्जमा करो। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि बाहर निकलते वक्त वो अपने पूरे बदन पर कपड़ा डाल लें ताकि वो पाकदामा औरतें समझी जाएं और कोई उनको न छेड़े। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 5599 में इरशाद फरमाते हैं, अल मरअतु औरत फइदा खरजत इस्तशरफा अश-शैतान। कि औरत छुपाने की चीज है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। ठीक है, अभी फोन लगाते हो ने। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हामिद बोल रहा हूँ। अरे वही जो आपके लेक्चर्स में पाबंदी से शरीक होता है। नहीं नहीं, बस सफवान भाई के घर के पास आ जाए तो बड़ी मेहरबानी। अरे नहीं नहीं, बस एक छोटा सा मसाला अटक गया है। ठीक है ठीक, जल्दी आइए। ये आ रहे हैं। अल मरअतु औरतुन फइदा खरजत फइदा। अरे इलियास भाई, आपको नहीं मालूम, इन लोगों ने एक नया शोषा छोड़ रखा है। कहते हैं कि लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल न करें, बल्कि अलग अलग तालीम हासिल करें। एक साथ तालीम हासिल करना जायज नहीं। मौलवी साहब, अच्छा वही फतवेबाजी, तुम्हें फतवेबाजी और हलाल और हराम के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? जरा बताओ, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में औरतें इल्म हासिल करने मस्जिद नबवी नहीं जाया करती थी क्या? यहाँ उनके साथ मर्द भी होते थे। अब अगर इस दौर में एक साथ पढ़ रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इसीलिए कहते हैं कि पूरा दिन हासिल करो। गांधी साहब आप लोगों को पूरी बात तो बताते नहीं, रिवायात में काट छाट कर अपने मतलब की सुना देते हैं और तुम लोग इसी को उठाए देते हो। उस्ताद का नाम मारो, रिवायत परस्तों और कदामत पसंदों को सेज नहीं देता। क्यों इमाम नासिर का नाम नहीं ले? उस्ताद मौजूदा दौर के इमाम है, इमाम जिनको आइंदा नस्लें याद करेगी। हमें भी उनका नाम लेने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं की दसीसा कारियों और गलत बयानियों से मुतासिर होकर एतराज कर रहे हैं। इसलिए हम आपके वास्ते से दरअसल आपके उस्ताद को जवाब देना चाहते हैं। अब जवाब सुनिए। औरतों के लिए असल हुक्म यही कि वो घर में रहे, जैसा कि सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 570 में है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलातुल मरअति फी बैतिहा अफज़ल मिन सलातिहा फी हुजरतिहा व सलातुहा फी मफ़दइहा अफज़ल मिन सलातिहा फी बैतिहा। कि औरत के लिए शहर के मुकाबले में घर के अंदर नमाज पढ़ना अफजल है और घर में भी अंदरूनी कोठरी में नमाज पढ़ना अफजल है। और यही हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हुमैद साइदी को दिया था। रही बात उनके मस्जिद में आने की, तो चूंकि वो रसूल वही का दौर था, नए नए अहकाम नाज़िल हो रहे थे और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की सोहबत भी मौजूद थी। इसलिए उस जमाने में उन्हें मस्जिद में आने की इजाजत दी गई थी। और ये इजाजत वक्ती और आरजी इजाजत थी। इसीलिए बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द असहाब के लिए सुफ़ा का मदरसा कायम फरमाया, जिसमें सिर्फ मर्द सहाबा कराम होते थे। औरतें तालीम हासिल करने के लिए सुफ़ा कभी नहीं होते। और सुनिए, वह इस्लाम का इब्तिदाई और तजर्बाती रहता है। इस्लामी रियासत परवान चढ़ रही थी, निज़ाम आए हयात और मुख्तलिफ गोशाए जिंदगी जैसे तालीमी निज़ाम वगैरह गैर मुस्तक़िल थे। इसीलिए औरतें फौज वगैरह में भी जाती थी। लेकिन बाद में जब इस्लामी माशरा मुस्तहकम हो गया और तालीमी व दीगर उमूर
مدور کو مرتب ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کے بلا ضرورت گھر سے باہر نکل گئے اور مسجد وغیرہ جانے پر مکمل پابندی لگ گئی۔ جی مولوی صاحب، تمہاری مانیں تو ہم ترقی کرنے سے رہے، اسی سسٹم کو اپنا کر مغربی ممالک پوری دنیا کا حکومت کر رہے ہیں اور ترقی پر ترقی کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کی راہ میں ہمیشہ پیچھے رہے اور دوسروں کے غلام بنے رہے۔ مغربی ممالک کی چکا چوند نے تمہیں اندھا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد صرف ترقی حاصل کرنا نہیں، بلکہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کر کے صالح معاشرہ تشکیل دینا بھی اسلام کا ایک اہم مقصد ہے جو مخلوط تعلیم کے رہتے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ان کی ترقی تو نظر آ گئی، لیکن اس سسٹم کی وجہ سے کتنی برائیاں پیدا ہو گئی وہ نظر نہیں ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے برائیاں پیدا ہو گئی۔ جی ہاں، اس مخلوط تعلیم میں اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو رات کم پڑ جاتی ہے۔ ذرا ایک آدھ ارشاد فرماؤ تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کیا خرابیاں ہیں۔ تو سن لو، سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کی توجہ اور ایک سوئی میں کمی آئی اور بہت سے نوجوان تعلیم سے ہٹ کر آپسی تعلقات میں مشغول ہو گئے جو ان کی تعلیمی ترقی میں رکاوٹ بنا۔ اور نوبت بنجا سے کہ نیشنل سینٹر فار ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں ہر سال 11 سال تک کی عمر کے تقریباً 18% بچے منشیات اور نشہ آور اشیاء کے شکار ہو جاتے ہیں، اور 12 سال سے 19 سال تک کے تقریباً 27% اور 20 سال سے اوپر کے تقریباً 46% نوجوان منشیات کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، اس قوم کے بچوں اور نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد نشے کی عادی ہے، اگر اس میں سے چند نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کامیابی حاصل کر بھی لیں تو کامیابی نہ ہو، کامیابی سے زیادہ تو نقصان ہو گیا۔ اس کے برخلاف اگر لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول کالج الگ الگ کر دیے جائیں تو یکسوئی حاصل ہونے کی وجہ سے کامیابی کا تناسب مزید بڑھ سکتا ہے۔ ارے مولانا، بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ آزادانہ ماحول میں لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے فکر و نظر میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے اس پر تو تالا لگ جائے گا، سوچنے سمجھنے کی راہیں مسدود ہو جائیں گی اور روشن مستقبل کی تو واٹ بن جائے گی۔ اسی روشن مستقبل نے تو تمہارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ بیڑا غرق؟ جی ہاں، اسی آزادانہ ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے کہ مغربی معاشرے کے نئی نسل کے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا ہونے لگی، ان کے اندر سے حیا اور جھجک رخصت ہو گئی۔ چنانچہ بے حیائی اور اختلاط کا اثر یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 75 لاکھ بچیاں بغیر شادی کیے کم عمری میں ماں بن جاتی ہیں اور 18 سال سے کم عمر کی ہر 5ویں لڑکی قبل از شادی حاملہ ہو جاتی ہے۔ اور تو اور اسی مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے کہ یورپی معاشرے میں نکاح کی اہمیت کم سے کم ہو گئی، بات بات پر طلاق ہو جاتی ہے اور بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے، اور اسی سے بروکن ہوم یعنی اجڑے گھر کا عالمگیر المیہ پیدا ہوا جس کا حل خود ان کے پاس بھی نہیں۔ پھر جب گھر ہی اجڑ گیا تو بچوں کی تعلیم و تربیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ بچے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے منشیات وغیرہ کے عادی ہو کر جرائم پیشہ افراد سے جا ملتے ہیں۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف کرناٹکا کے مطابق ہر سال تقریباً 300 بچے سنگین جرم میں گرفتار ہوتے ہیں جو عام افراد کے علاوہ خود اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ہاتھ مقدر کر دیتے ہیں۔ اور اسی مخلوط تعلیم اور آزادانہ ماحول کا نتیجہ ہے کہ مغربی معاشرہ ایڈس جیسی خطرناک بیماری کی چپیٹ میں آ رہا ہے۔ چنانچہ ایڈس ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت مغربی ممالک میں 16 لاکھ سے زائد افراد اس مہلک بیماری کا شکار ہے۔ لیکن مولوی صاحب، مخلوط تعلیم کا ایک بڑا فائدہ اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کے تعلقات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ سات جنم تک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے
اس سے دونوں کے والدین شادی کے بھاری بھرکم اخراجات سے بچ جاتے ہیں، نہ سگائی کا خرچہ، نہ منگنی کی جھنجھٹ، نہ جہیز کا بوجھ، چٹ منگنی بٹ دیا۔ اور لوگ کہتے ہیں مخلوط تعلیم مصیبت ہے، مصیبت۔ افسوس سب افسوس، آپ اسے مخلوط تعلیم کے فائدے کے طور پر شمار کرا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایسی شادیاں بنا عمر سال 2 سال بھی نہیں ٹک پائے، مزید بدنامی اور خاندان والوں سے دوری ہے۔ جہاں تک ان خرچوں کی بات ہے تو شریعت نے پہلے ہی خرچوں سے منع کیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد حدیث نمبر 24519 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ لیکن مولانا آپ جو بھی کہیں ایک بات ضرور ماننی پڑے گی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ایک ضرورت بن گیا ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں کی عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے حکومت اور پارلیمنٹ کے ایوانوں میں پہنچ چکی ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازمت کر رہی ہے۔ جب تک مسلم عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گی اس وقت تک وہ کیسے ترقی کر سکیں؟ تو لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے کون روک رہا ہے؟ لیکن یہ واضح ہے کہ تعلیمی نصاب الگ مسئلہ ہے اور مخلوط تعلیم الگ مسئلہ ہے، اور ان دونوں کو وہی لوگ غلط غلط کر رہے ہیں جو تعلیمی نصاب کے نام پر مخلوط تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے جس تعلیمی ترقی کی تم بات کر رہے ہو اس کے بارے میں ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی حدود میں رہ کر اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ نئی نسل اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک بنے۔ لیکن کسب معاش یا حکومت و پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے عورتوں کی تعلیم کو ذریعہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم بیوی بچوں کی معاشی کفالت کا ذمہ دار مرد کو قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 4163 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الفاظ میں منقول ہے لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دی۔ ہاں مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مخلوط تعلیم کے متعلق جو خرابیاں تھی وہ واضح کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مخلوط تعلیم میں اتنی زیادہ خرابیاں اور نقصانات ہیں تو ہم کس نظام تعلیم کو اپنائیں؟ آخر ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلانی ہے، اور آپ جب مخلوط تعلیم کا مکمل رد کر رہے ہیں تو کوئی متبادل اور قابل عمل نظام بھی پیش فرمائیں۔ دیکھیے اسلامی شریعت اور مذہبی تعلیمات میں الحمدللہ ہر مسئلے کا کامیاب حل موجود ہے۔ آپ حضرات بالکل پریشان ہیں، اس مسئلے پر بھی علماء کرام نے روشن ہدایات کی ہیں جن کی روشنی میں ہم مخلوط تعلیم سے بچتے ہوئے اپنے نونہالوں کو دینی ماحول میں تعلیم دلا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک ایسا اسکولی سسٹم بنائیں جس میں مکمل نظام و نصاب ایک ہو اور اس کے تحت عمارتیں مختلف، یعنی لڑکوں کے لیے الگ مقام پر الگ عمارت ہو جس میں لڑکوں کی تعلیم کا نظم ہو، اور اس سے کہیں دور اور الگ دوسری عمارتیں ہوں جس میں لڑکیاں تعلیم حاصل کریں۔ لڑکوں کی عمارت میں کسی لڑکی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو اور لڑکیوں کی عمارت میں کوئی لڑکا داخل نہ ہو سکے۔ اپنے بچوں کے لیے اگر اس طریقے کو اپنائیں تو مخلوط تعلیم کے نقصانات سے بھی نجات رہے گی اور تعلیمی مقاصد میں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ لو مولوی صاحب، یا تو آپ کام بگاڑتے ہیں یا کام بڑھاتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں ایک اور عمارت بناؤ، چیز میں نہیں کھانے کو، بڑھیا چلی بھلانے کو۔ میرے بھائی، ہمارے پاس اس مسئلے کا بھی بہترین حل موجود ہے۔ اگر آپ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ عمارت نہیں بنا سکتے تو صرف ایک عمارت کے ذریعے بھی دینی و اسلامی ماحول میں تعلیمی نظام ترتیب دے سکتے ہیں، اور اس کی آسان صورت وہ ہے جو حضرت مفتی کبیر عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
اپنے مکتوب گرامی میں بیان فرمایا کہ دونوں اسلاف کے تعلیمی اوقات بدل دیے جائیں. لڑکوں کی تعلیم کا نظم صبح کے وقت میں ہو، دوپہر میں ان کو رخصت دے دی جائے، اور شام کے وقت اسی عمارت میں لڑکیاں تعلیم حاصل کریں. اس طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ عمارتیں بھی نہیں بنانی پڑے گی، اور مخلوط تعلیم کے گناہ سے بھی ہم بری رہیں گے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ادارے قائم کریں، یا ایک ہی ادارے کے تحت آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کر کے تعلیم نسواں کو فروغ دیں، تاکہ مسلم معاشرہ مخلوط تعلیم کے نقصانات سے محفوظ ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.